مجنو کا نام قیس تھا اور وہ ایک مالدار نجدی قبیلے بنو عامر کے سردار کا بیٹا تھا۔ وہ ایک گورا چٹا خوبصورت اور خوش گفتار نوجوان تھا۔ شاعر تھا۔ لیلا جس کی محبت میں وہ مجنو کہلایا قیس ہی کے قبیلے کی ایک لڑکی تھی۔ مہدی بن سعد اس کا باپ تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ قیس نے اپنے اشعار میں اس کی یوں تعریف کی ہے: وہ ایک چاند ہے جو ایک سرد رات میں آسمان کے وسط میں چمک رہا ہے۔ وہ نہایت حسین ہے۔ اس کی آنکھیں اس قدر سیاہ ہیں کہ انہیں سرمے کی ضرورت نہیں۔ کتاب اللغانی کی ایک روایت کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر ابراہیم لکھتے ہیں: ایک مرتبہ لیلا نے اپنی پڑوسن کو قسم دے کر پوچھا، سچ بتا، وہ جو میرے حسن کی اس قدر تعریف کرتا ہے، سچی تعریف ہے یا جھوٹی؟ پڑوسن نے جواب دیا کہ وہ جھوٹی تعریف نہیں کرتا، تم ویسے ہی صاحب جمال ہو جیسا کہ قیس کہتا ہے۔ کتاب اللغانی جس کے مصنف ابو الفرج اصفہانی ہیں، لیلا مجنو کے قصے میں ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ اس قصے کی زبان سے زیادہ تفصیلات اس میں پہلی مرتبہ سامنے آئی۔ امام جاحظ نے بھی قیس کا ذکر کیا ہے۔ عربی ادب میں لیلا مجنو کا قصہ یہ ہے کہ بچپن میں قیس اور لیلا دونوں اپنے قبیلے کی بکریاں چراتے تھے۔ وہ ساتھ بیٹھتے اور آپس میں باتیں کرتے۔ اس دوران انہیں ایک دوسرے سے محبت ہو گئی۔ جب یہ دونوں بڑے ہوئے اور شباب کی حدود میں داخل ہوئے تو ان کی باہمی دلچسپی روز بروز بڑھنے لگی۔ پھر لیلا پر پردہ کی پابندی لگ گئی۔ لیلا کے پردے میں چلے جانے سے ملنا جلنا ختم ہوا۔ اس سے قیس کا اضطراب بڑھنے لگا اور محبت میں شدت آ گئی۔ قیس چونکہ خوش بیان شاعر تھا، اس لیے لیلا کا ذکر اپنے اشعار میں کرنے لگا۔ اپنے ایک شعر میں وہ کہتا ہے: اے لیلا، میں اس سچے عاشق کی طرح تجھ سے محبت کرتا ہوں جس کے لیے راہ محبت میں تمام دشواریاں جھیلنا آسان ہوتا ہے۔ میں تجھ سے ایسی محبت کرتا ہوں کہ اگر تو بھی مجھ سے ایسی محبت کرنے لگے تو بھی جنون میں مبتلا ہو جائے گی۔ اس قسم کے جذباتی اشعار لیلا کی رسوائی کا باعث ہوئے اور لیلا سے قیس کی محبت کا قصہ مشہور ہو گیا، اور قیس کی وارفتگی بھی بڑھنے لگی تو اس کے ماں باپ کو فکر ہوئی۔ وہ اپنے اہل خاندان کے ساتھ لیلا کے والد کے پاس گئے اور لیلا کا رشتہ مانگا۔ لیلا کے ماں باپ کو داغ بدنامی گوارا نہ ہوا اور انہوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ اس دوران قبیلہ ثقیف کے ایک نوجوان نے بھی، جس کا نام ورد تھا، لیلا کو شادی کا پیغام دیا۔ لیلا کے والدین نے یہ رشتہ قبول کر لیا۔ اس صورتحال نے قیس کو اس قدر مضطرب کیا کہ وہ بیمار ہو گیا۔ اس کے والدین نے چاہا کہ وہ اپنے قبیلے کی کسی اور خوبصورت لڑکی سے شادی کر لے، مگر اب قیس لیلا کی محبت میں اتنی دور نکل گیا تھا کہ واپسی ممکن نہ تھی۔ رفتہ رفتہ قیس کی حالت ایسی ہو گئی کہ اسے اپنے تن بدن کا ہوش نہ رہا۔ لوگوں نے قیس کے باپ کو مشورہ دیا کہ وہ اسے مکہ لے جائے اور بیت اللہ کی پناہ میں دعا مانگے۔ قیس کا باپ الملوح اسے لے کر مکہ گیا اور حرم شریف میں اس سے کہا کہ غلاف کعبہ سے لپٹ کر لیلا اور اس کی محبت سے نجات کی دعا مانگے۔ اس کے جواب میں جب قیس نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، مجھے لیلا اور اس کی قربت عطا فرما، تو الملوح قیس کو واپس لے آئے۔ راستے میں اس نے ایک جگہ پہاڑی پر اپنے آپ کو گرانے کی بھی کوشش کی، مگر لوگوں نے پکڑ لیا۔ اپنے قبیلے میں واپس پہنچ کر قیس کے باپ ایک بار پھر لیلا کے باپ کے پاس گئے تاکہ انہیں لیلا کی اپنے بیٹے سے شادی پر آمادہ کرنے کی کوشش کریں، مگر کامیابی نہ ہوئی۔ پھر لیلا کی شادی اس دوسرے لڑکے سے کر دی گئی جس کا پیغام آیا تھا۔ لیلا خود بھی قیس کی محبت میں گرفتار تھی، مگر خاندان کی نیک نامی اور والدین کی اطاعت سے مجبور تھی۔ جب قیس کو یہ معلوم ہوا کہ لیلا کی شادی ہو گئی ہے تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ بے تابی اور بے قراری بڑھ گئی، اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا۔ وہ اپنے وجود کو بھول گیا، نہ کھانے کی پرواہ نہ کپڑوں کی، گوشہ نشین ہو گیا اور پھر ایک دن صحرا میں نکل گیا۔ لیلا کو آوازیں دیتا، پہاڑوں، درختوں، جنگلی جانوروں سے پوچھتا لیلا کہاں ہے۔
इसी हाल में एक दिन उसकी नज़र एक हरनी पर पड़ी। वो इसके पीछे हो लिया और निगाहों से ओझल हो गया। इसके घर वाले सहरा में उसे ढूंढते रहे। चौथे दिन वो उन्हें एक पथरीली वादी में रेत पर मुर्दा पड़ा मिला। डॉक्टर इब्राहिम अल मिस्री लिखते हैं, जहाँ तक इस किस्से के हीरो का ताल्लुक है तो वो ऐसे शायर हैं जिनको सहरा के बासी होने की वजह से इंतहाई आला दर्जे की ज़कावत तबा और वुसअत ख़याल हासिल थी। कैस एक हसास और रकीकुल कल्ब शायर था, और बाज़ रिवायात के मुताबिक लैला भी शायरा थी, और यही चीज़ है जिसने इस मोहब्बत भरे किस्से को एक अलमिया बना दिया, जिसके लिए दिल और आंखें खून के आंसू रोती हैं। हालांकि ये मुमकिन था कि ये मोहब्बत शादी के ज़रिए उनके इज्तमा पर मुंतज होती और खुशियों भरी ज़िंदगी उन्हें हासिल होती। सैयदुना हसन कहीं जा रहे थे कि रास्ता में उनको कैस मिल गया। कैस ने सलाम किया। बातचीत के दौरान सैयदुना हसन ने फरमाया, कैस, ये मैंने अच्छा किया है ना कि मैंने हुकूमत हज़रत मुआविया के सुपुर्द कर दी है। ये सुनकर कैस खामोश रहा। उन्होंने फिर पूछा, कैस, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? कैस कहने लगा, जी सच्ची बात तो ये है कि हुकूमत मेरी लैला को सजती है। ये सुनकर हज़रत सैयदुना हसन ने फरमाया, अंत मजनून, तू पागल है। उसी रोज़ से, उसी वक्त से कैस का नाम मजनू पड़ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँचती रहें। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।